اب مجھے بتاؤ کراچی کا وہ مفتی دیوبندیوں کا، وہابی دیوبندیوں کا، اس فتوے کا کیا جواب دے بجائے اس کے کہ وہ کوئی کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو جائے؟ حالانکہ ہمیں پتا ہے اسے اس کے بڑوں نے بڑا ڈانٹا ہے کہ تو کتنے جا کے چکی آٹ دے دیتا ہے، وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں نا خبریں، ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں سامنے نہ آ کے بیٹھے۔ تو اچھا یہ سمجھ رہے سامنے بیٹھے تو نقصان زیادہ ہوگا، سامنے بیٹھنے کے بغیر ہی اتنا نقصان ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے آپ کے فرقوں کو، اب اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب پبلکلی یہ چیز آ گئی ہے۔ انہوں نے ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، ٹاپ ٹرینڈ بنا، اس کے اندر کامنٹس 90% میرے حق میں تھے۔ لوگوں نے کیڑی جی 2812 کیڑی مصیبت ہے، معاذ اللہ گستاخ ٹریکٹر 2812، ہاں معاذ اللہ گستاخ موٹر بائک 2812، گستاخ کاریں اب آ گئی ہیں 2812۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی 2812 ہے کیا، اس کی شرح بیان کریں۔ شرح کہاں سے بیان کریں، انہیں تو پتہ ہے اس میں کیا ہوا ہے۔ وہ مسند احمد میں کتنی حدیثیں ہیں، 4 تو میں نے کرٹیکل احادیث بیان کی ہیں کہ ابو الغادیہ سے یہ سارا عمل ہوا تھا، وہ کس جماعت کے اندر تھے وہ ان کو پتہ ہے۔ تو میں اب بار بار ان چیزوں کو اس لیے نہیں بولتا کہ یار پھر یہ ان چیزوں کو پکڑتے ہیں، نہیں موضوع یہ بناتا ہے بھائی موضوع تو ڈاکٹر ذاکر نائک 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بشارت نہ سناتا تو میں میدان میں نہ اترتا۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. اور جب میں نے جواب دیا اس کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، جب میں نے جواب دیا تو میرے پیچھے پڑ گئے، اور جب میرے پیچھے پڑے یہ کہتے ہیں نہیں پہلے یہ کہتا تھا۔ میرے بھائی پہلے جب میں کہتا تھا نا اس وقت میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا ورژن تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کام یزید نے نہیں ڈالا ہوا۔ جب آپ نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرائے نا، اور انہوں نے ان سے بیوقوفی یہ ہوئی کہ جب میرا وہ لیکچر آیا نا 2011 10 دسمبر 2011 کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کے بعد انہوں نے بجائے ذاکر نائک کو برا کہنے کے مجھے برا کہتے ہوئے کہ یہ تو اس کا مطلب ہے پھر تم حضرت معاویہ کو بھی اب برا کہو گے جنہوں نے اس کو لگایا تھا۔ میں کہا اے چکر ہی سن کہ میں کسی نے دب جاؤں گا۔ میں نے پھر اس پہ تحقیق شروع کی، اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا، زبیر لذیذ صاحب سے ڈسکشن کی، مجھے بتا اوئے ہوئے تھے کام ہی کچھ اور پہ ہے۔ میں کہا ٹھہر جاؤ پھر، ایک چکر سے میں دب جاؤں گا، نہ بھائی ہمارے لیے تو نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں اچھا یہ جملے سارے بولتے رہے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب ہے آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ وہ حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی نا، تو کسی نے ابن عباس کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ حج تمتع پہ تو عمر نے پابندی لگائی تھی۔ انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے حج تمتع کیا ہے، تم پہ تو پتھر برسنے چاہیے کہ تم رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو بکر عمر کے اقوال پیش کر رہے ہو۔ تو اگر ابن عباس ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ حدیث کے مقابلے پہ ابو بکر عمر کے اقوال بھی نہیں لیے جائیں گے، سرکار تو آڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، او تے اوتھے ہی نے کہ گھوڑے دے قدماں دی خاک اڑ کے نتنے چ بوے، تسی جڑی کہانی کرائی ہے او تے او بھی نہیں۔ بخاری مسلم میں ہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج تمتع پہ پابندی لگائی تو حضرت علی نے کہا میں حج اور عمرہ اکٹھا کروں گا، میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ترمذی میں جو حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں، اہل شام میں سے ایک شخص آگے پوچھتا ہے کہانی کرا رہا ہے، اور کہتا ہے اچھا دسو اگر جو ہے وہ حج تمتع کے بارے میں کہ حج تمتع جائز ہے کہ نہیں، پہلے وہ کیرو ڈال رہا ہے۔ ان کا جائز سنت ہے، ان کا آپ کے والد تو منع کرتے تھے، انہوں نے اسی کے مولوی والا کام کرن گے تو پہلے منوا لو۔ انہوں نے کہا بتاؤ اگر کسی بات میں رسول اللہ کوئی چیز ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت کرے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی میرے باپ کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کی۔ تو ان کا رسول اللہ نے حج تمتع کیا،
یعنی تمتع اس حوالے سے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کیا، چاہے قران کی شکل میں ہو چاہے تمتع کی شکل میں، اور مشرکین کی جو رسم تھی وہ توڑ دی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، بار بار سفر نہ کر کے آنا پڑے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، ہمیں تو آپ لوگ کل تک یہ بتاتے تھے کہ فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ آج آپ ہمیں کہتے ہیں جناب یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی قرآن ہے، حدیث ہے، یہ کسی کی ذاتی گفتگو نہیں ہے۔ میں وضو کر کے بیٹھا تھا کہ میں نہیں بولوں گا اس موضوع پہ، پھر بھی تسی منو ٹریگر کیتا ہے، ہاں، کیونکہ میں نے جب اسپیشل ٹاپکس پہ بولنا ہوتا ہے نا اس کا میں 100 موٹو لیتا ہوں، وہ میں پھر شروع میں بولتا ہوں، جس طرح آج میں سلاب کے کیس پہ بولا، بس میں نے وہی کرنٹ افیئر ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے نا یہ آپ لوگوں کی عظیمت زور لگا رہی، تو کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوئے گا جہدے اندر کوئی ایسی تڑپ ہے کہ ادا اخلاص جڑا ہے نا وہ کام کر گیا، تو اللہ نے میری زبان پہ یہ چیزیں جاری کر دی ہیں، ادروائز میں آج پکا کر کے بیٹھا ہوتا۔ دیکھیں پچھلی اتوار میں نے چھوڑی، اس سے پچھلی اتوار چھوڑ دی، اس دفعہ بھی رات تک مجھے لوگ پوچھے، میں نے کہا یار چھوڑو کیا کروں میں، بلکہ وہ فرحان بیٹھا ہوا ہے اسے پوچھ رہے، میں رات کو قریب فائنل کرا کے آیا ہوں، وہ جو میں نے شاید اور بلال کے چینل کے اوپر لائیو گفتگو کی تھی میں نے کلپ فائنل کیا، میں نے کہا بس یہی جواب دیں گے یار، کیا بار بار ان کو جواب دیں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پک چھوڑتے ہیں، یہ تو بس انشاءاللہ منکرین حدیث ہو چکے ہیں، ہمیں پتا تھا یہ ہو جائیں گے، تو وہ تو ہو چکے ہیں، نہ یہ حدیث عمار کی شرح بیان کر سکتے ہیں، نہ مبالغے والی حدیث کی بیان کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور احادیث یہ کھول کے بیان کر سکتے ہیں، ان کے پلے شاہی کوئی نہیں ہے۔